موجودہ گھمبیر سیاسی منظرنامے کے حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اہم ترین سوالات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اقتدار کو چھوڑنا، وزارت کو چھوڑنا ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، اور عموماً جب کوئی سیاستدان اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ یہ بھی پوچھیں گے۔ کھوکھر صاحب ویلکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اچھا، پہلے مجھے یہ بتا دیجیے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ 2-3 فیزز میں کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی سٹرونگ ایفیلیشن، آپ ترجمان تھے، قیادت سے قریب ترین تھے، اس کے باوجود اتنا ایکسٹریم سٹیپ، کیا ٹپنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وٹ میڈ یو لیو پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق رہا، وہاں پر ایک اچھا وقت گزرا۔ جتنی دفعہ بھی میں میڈیا پر گیا ہوں، ایک تجسس رہا ہے لوگوں کو کہ اس بارے میں دریافت کرنے کا، لیکن چونکہ ایک اچھا وقت گزرا ہے، I wish بلاول صاحب ویل in his political endeavors in the future، تو اس کے اوپر میں کوئی اتنا زیادہ بات نہ میں نے پہلے کبھی میڈیا کے اوپر کی، نہ میں وہ کروں گا۔ بہر طور اس وقت سے لے کر اب تک پلوں کے نیچے کافی پانی بہہ چکا ہے۔ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر گپ شپ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں، جن کی سوچ، جن کے افکار یا پھر جن کا اختلاف رائے وہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اس میں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف رائے کو جذب کرنے کی؟ ڈو یو تھنک سو؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہماری پالیٹکس میں جو اختلاف رائے ہے اس کو برداشت کرنے کی ایک گنجائش جو ہے وہ وقت کے ساتھ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا، پولیٹیکل پارٹیز کا جو کلچر ہے، وہ اس کی بنیاد ہی ایک بہت وائبرنسی کے اوپر ہونی چاہیے، جس کے اندر ایک ڈفرینٹ سیٹس آف اوپینینز ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، کسی ایک سوچ کے اوپر یکجا کرنا، یہ تو اس کا سیاست کا ایک حسن ہے۔ انفارچونیٹلی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اختلاف رائے کو نہیں سنا جائے گا تو پھر ایک ایسا حبس زدہ ماحول ہوگا کہ جس حبس زدہ ماحول میں پہلے ہی کیا تکالیف کم ہیں، جو ہمارے ملک کی جو سیاست ہے، جو ہمارے ملک میں ایک اوور پاورنگ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، پالیٹکس میں جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو پہلے تکالیف کیا کم ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ کلچر جو ہے اس کی نفی ہونا شروع۔ ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں میں بھی آمریت ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ تو ایک اسٹرانگ ورڈ ہوگا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مزید گنجائش ہونی چاہیے اختلاف رائے کو سننے کی، برداشت کرنے کی، اور ڈائیورس اوپینینز کو سامنے رکھنے۔ 2022 میں پاکستان میں ایک بڑا پولیٹیکل ٹرموائل کا پیریڈ تھا، اس میں ایک شخص تھا جو کہ بار بار بڑے پر یقین انداز میں یہ کہہ رہا تھا، جس کا نام تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر، کہ ہم آئے ہیں ایک سنگل مینڈیٹ کے تحت، ہم آئے ہیں پولیٹیکل ریفارمز کریں گے، ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی سطح پر آپ کے علم میں یہی تھا کہ آپ یہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وٹ واز دا پوائنٹ جہاں پر آپ کو لگا کہ نہیں، ہم جو کرنے آئے تھے اب ہم وہ نہیں کر رہے، ہم کچھ اور کرنے لگ گئے؟ بلاول صاحب آن ریکارڈ ہیں، باقی اور پولیٹیکل لیڈرز بھی آن ریکارڈ ہیں، ان کے انٹرویوز موجود ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد نو کانفیڈنس کے بعد صرف اور صرف پولیٹیکل ریفارمز، الیکٹرل ریفارمز ہیں، اور یہ کرنے کے بعد ہم الیکشنز کی جانب چلے جائیں گے۔ یہ تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی۔ ہم سب کو پتہ تھا کہ جو معاشی مسائل ہیں اس ملک کے، وہ آنے والے وقتوں میں اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ جس کے لیے اگر کسی بھی حکومت نے ان کو سنجیدگی سے حل کرنا ہے تو اسے ایک لمبا ٹائم چاہیے۔ اس کو پھر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ چند ماہ بعد اس نے الیکشنز میں جانا ہے، اور پھر ابھی جو ایگزسٹنگ ہمارا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت کے پاس وہ سپیس ہی اویلیبل نہیں ہے۔ اگر آج IMF سے سائن نہیں کرتے تو ڈیفالٹ دہانے پر کھڑی ہے، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اگر سائن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کی ایک لہر آنی ہے، تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ دونوں صورتوں میں
الیکشنز میں تو پے کرنی پڑے گی. الیکشنز میں پے کرنی پڑے گی. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں, وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں, وہ پبلک پوزیشنز لیتے ہیں. ان پبلک پوزیشنز پر آبویسلی ود ان دا پارٹی کو ریزنٹمنٹ آیا ہوگا. آپ نے یہ بھی اظہار کیا کہ آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک میسج جو ہے وہ ایک دوست کی طرف سے دیا گیا. آئی ناٹ گوئنگ ٹو دا نیٹی گریٹیز کہ آپ مجھے نام بتائیں گے یہ سب کچھ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اقتدار میں آنا ہے وہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے تھا؟ اربوں روپے, ہزاروں ارب روپے اس ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوا, لیکن مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ بس یہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا. یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہماری پاکستانی پالیٹکس کی, اور فار دا لاسٹ 75 ایئرز ہم اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں. ہمارے ملک کی جو انسیپشن کے بعد کی جو ابتدا تھی اور آج تک ہمارے جو پولیٹیکل ایونٹس رہے ہیں اس میں بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے, اور اس رول میں انفارچونیٹلی ایسی چیزیں بھی ہو گئی ہیں کہ جو کسی بھی صورت جسٹیفائی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیا لگا سکتے ہیں کہ بانی پاکستان کی بہن کو اس ملک میں غدار کہا گیا, ڈکلیئر کیا گیا, انہیں بھارتی ایجنٹ کہا گیا. کیا اس کا تصور بھی ممکن ہے؟ لیکن ہوا. پھر اس کے بعد جو تحریک پاکستان کے جو کارکنان تھے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ان سب کو غدار کہا گیا, ایبڈو کے تحت نااہل کیا گیا, حسین شہید سہروردی جیسے لوگ, اور پھر ایونچولی سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. آج تک ہم کبھی یہ بحیثیت قوم یہ بیٹھ کر طے ہی نہیں کر سکے کہ وہ کیا چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ سانحہ ممکن ہوا, اور اب ہمیں دوبارہ اس روش پر نہیں چلنا, لیکن ہم اسی روش کے اوپر سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور آج جس نہج پہ پاکستان کھڑا ہے, ہم ایوب خان صاحب کا مارشل لاء بھی دیکھ لیا, صدر ضیاء کا, جنرل ضیاء کا بھی مارشل لاء دیکھ لیا, پرویز مشرف کا بھی دیکھ لیا, جو بیچ میں ایک 90s کی ایرا کے اندر ایک کیوٹک صورتحال تھی کہ 18 مہینے بعد 2 سال بعد حکومتیں ڈسمس ہوا کرتی تھیں. تو یہ اب سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور جو ہمارے پریویس الیکشنز تھے, جو الیکشنز اس سے پہلے ہوئے, جو اب ہونے جائیں گے, لیٹس ہوپ کہ ایک دفعہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اس ملک کے لوگ جس کو فیصلہ کر کے جس کو حکومت میں لے کر آنا چاہتے ہیں, اس کو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کرے بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جو اگر الیکشن ہارتی ہیں, الیکشن نہیں جیتتی ہیں, تو اس فیصلے کے سامنے سر نگوں کریں. پی ڈی ایم کا اب آئی تھنک ویو ریچ دس پوائنٹ کہ ہمیں ملک کو اب ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ لاجکلی چیزیں کافی خراب. اچھا, ٹھیک کرنا پڑے گا والے معاملے پہ میں جو ہے وہ آخر میں بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں, جو پی ڈی ایم کا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے, 12-13 سیاسی جماعتیں جن کے سیاسی قبلے نہیں ملتے, سیاسی نظریہ نہیں ملتا, سیاسی سوچ نہیں ملتی, سیاسی بولیاں نہیں ملتی, بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ وٹ برنگز دیم ٹو دا سیم پلیٹ فارم؟ عمران خان کی سیاست کا خوف, عمران خان کا خوف, یا اسٹیبلشمنٹ بائنڈنگ فیکٹر؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کا اور ایم کیو ایم کا بائنڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ عمران خان صاحب کا اور جو دیگر ان کے کولیشن پارٹنرز تھے جن میں اس وقت مسلم لیگ کاف شامل تھی, ان کا بائنڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں, ایک نظریے کے تحت اکٹھی ہوتی ہیں, گول کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ گول تبدیل ہو جائے, ایک گول تھا جس وقت پی ڈی ایم بنی اور جو پاکستان کے اندر حالات رہے کہ جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ حالت دیکھیں کہ ابصار عالم صاحب اسلام آباد میں ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, متی اللہ جان ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, مختلف چینلز جو بند کیے گئے, اسد طور صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا, ایک اتھارٹیرینزم کی ایک اور وکٹمائزیشن کی جو لہر تھی پاکستان میں, اس کو پولیٹیکل پارٹیز جینوئنلی چیلنج کرنا چاہ رہی تھی. اس سے زیادہ کیا, لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا, پھر آپ دیکھیں اس کی ورسٹ فارم نظر آئی. ایگزیکٹلی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اس وقت ان کے اوپر ہیروئن تک ڈال دی گئی. اس سے اب زیادہ بڑی وکٹمائزیشن کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی پی ڈی ایم, وہی لوگ جو اس وقت اس وکٹمائزیشن کے اوپر
بات کر رہے تھے اس وکٹمائزیشن کے اوپر نالاں تھے, چیخ و پکار کر رہے تھے, آج وہ اپنا کندھا فراہم کر رہے ہیں اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ, پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے. کرنٹ سینیریو پر آنے سے پہلے کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اور اس میں شامل سیاسی جماعتیں, ان کو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ سے اور ای وی ایم سے کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر ای سی پی کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کچھ ویلڈ آبجیکشنز ہیں. الیکٹرل پروسیس جو ہے اس میں ای وی ایمز بھی ہونی چاہیے اور ایک فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کو اس پروسیس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی جو گلف کنٹریز ہیں فار ایگزامپل, وہاں پر اب سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے, عمان ہے, سب سے کثیر تعداد پاکستانیوں کی, اوورسیز پاکستانیز کی, وہ ان ممالک میں ہیں. انہوں نے جب وہاں کی حکومتوں سے بات کی, انہوں نے کہا ہم تو بادشاہتے ہیں, یہاں پر آپ ہمارے ہاں یہ کیا چیز انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں, اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے جدہ کے اندر کونسل خانے کے اندر بار پولنگ کیمپس بنے ہوں اور لمبی قطاریں لگی ہوں, تو یہ پروسیس ہم تو نہیں الاؤ کریں گے. تو وہ آن ریکارڈ ان کا ای سی پی کا ایک یہ پوزیشن موجود تھی کہ گلف کنٹریز کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہے اس معاملے میں. پھر دوسری جو پرابلمس تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ جو آپ کے اوورسیز پاکستانیز فار ایگزامپل آسٹریلیا میں, آپ کے یو ایس میں ٹائم زونز کا فرق ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. اور پھر سب سے امپورٹنٹلی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے ایون ان امریکن الیکشنز, یو ایس الیکشنز کے اندر جو میل ویئر استعمال ہوا, جو کئی ایسی چیزیں ہوئی, تو اس کی جو سائبر سیکیورٹی ہے اس نظام کی, وہ کیا نادرا ممکن بنا پائے گا؟ کیا وہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر نادرا یہ انشور کر سکے گا کہ کوئی ایسی میل ویئر کے ذریعے اس کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر کوئی بریچ نہیں کی جا سکتی. آئے روز ہماری, آپ کو چند دن پہلے پتا ہوگا, ٹیکنیکل ریزنز تھے, پولیٹیکل ریزنز نہیں ہیں, ٹیکنیکل ریزنز ہیں. چند دن پہلے, چند مہینے پہلے ہمارے ایف بی آر کی ڈیٹا ہیک ہو گئی, اور اگر ہم اپنے ایف بی آر جو فیڈرل پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا ریکارڈ محفوظ نہیں رکھ سکتا, تو ہم باقی اتنا جو سینسٹیو پروسیس ہے اس کی سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی کو کیسے ممکن بنائیں گے؟ تو پرنسپلی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان ٹیکنیکلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے ای سی پی نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے.